سادہ مزاج میں ہمیشہ سے ہی تھی۔ 2 سال پہلے بھی میں ایسے ہی تھی۔ نہ میں کسی قسم کے فیشن کرتی اور نہ ہی میں نے کبھی سیل یوز کیا تھا، نہ ہی میرے پاس ان سب کاموں کے لیے اتنا وقت ہوتا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو اس لیے میرے پاس کتابوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے BA کیا، ابھی میں نے MA میں داخلہ لینا ہی تھا کہ اچانک ہی میری بڑی اکلوتی خالہ میرے ماموں کو ساتھ لے کر میرے رشتے کے لیے پہنچ گئیں۔ انہوں نے بہت منتیں ترلے کیے اور میرے امی ابو میرے بڑے ماموں کے سامنے زیادہ دیر تک اپنی ضد پر قائم نہ رہ سکے اور رشتے کے لیے مان گئے۔ مجھ سے کسی نے بھی نہ پوچھا، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ میں تو بس آگے پڑھنا چاہتی تھی اور میری خالہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے آگے پڑھا دیں گی۔ بس اسی وجہ سے میں خوش ہو گئی۔ 1 ماہ کے اندر اندر ہی میرا رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ لیکن میرا معمول پہلے والا ہی تھا، نہ مجھے شادی سے دلچسپی تھی اور نہ ہی مجھے ان باتوں کی کچھ سمجھ بوجھ تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میرا کزن یعنی منگیتر گھر آیا۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا کیونکہ ہم لوگ گاؤں نہیں جاتے تھے، کہ جب اچانک ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ بہت عجیب سا تھا۔ اس کے لمبے بال، گلے اور ہاتھوں میں چین کے علاوہ لال و ہری ڈوریاں پہنے ہوئے وہ بہت آوارہ قسم کا لگ رہا تھا اور بڑی عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں تو ڈر کر کمرے میں چھپ گئی۔ میری آپی نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں دیکھنے آیا ہے، لیکن میں نے اس کے سامنے جانے سے انکار کر دیا۔ میری آپی نے اس کو بتایا اور یہی بات اس کو بہت بری لگی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے خود کو مکمل طور پر بدل لیا۔ اس نے بال کٹوا دیے، ہاتھوں اور گلے کی چین اور ڈوریاں بھی اتار دیں۔ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ جیسی میں تھی وہ ویسا ہی بن گیا۔ مجھے اسلامی کتابیں پسند تھیں تو وہ بھی پڑھنے لگ گیا اور مجھے بھی وہی کتابیں تحفے میں بھیجتا اور میں اس کو اتنا بدلا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ میرے والدین نے میری خالہ سے کچھ بھی نہیں لیا تھا، سب کچھ خود دیا۔ جب رخصتی کے بعد میں گاؤں پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں تو کوئی شادی کا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میری خالہ کی نند کی بیٹیاں مجھے ایک بڑے سے کمرے میں اکیلی کو بٹھا کر چلی گئیں۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ نہ کوئی سٹیج بنایا گیا اور نہ ہی اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا گیا۔ چند ایک رسموں کے بعد مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی شعیب کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ پھر سے اپنے پہلے والے حلیے میں آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر دہشت اور جنون سوار تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس نے مجھے اچھا بن کر دکھایا اور کیسے اب وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا مجھ سے۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر بیڈ سے اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ مجھے مار رہا تھا اور جیسے جیسے وہ مجھے مارتا ویسے ہی زور زور سے ہنس بھی رہا تھا۔ پاگل ہو گیا تھا وہ اور ہر طرح سے مجھے ٹارچر کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑوا کر کمرے سے باہر نکلنے کی، لیکن بے سود۔ اس نے پوری رات مجھے اپنی وحشت اور عذاب کا نشانہ بنایا اور پھر سو گیا۔ میں سو نہیں پائی تھی، رو رو کر میں ہلکان ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ ڈر لگنے لگا تھا مجھے اس سے۔ اس کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا، یہ بات ہمیں بعد میں پتہ لگی تھی۔ میں وہاں صرف 1 ماہ رہی اور 1 ماہ میں نے وہاں کس تکلیف اور اذیت میں گزارا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ ہر رات ایسے ہی کرتا اور بے ہوشی کا ناٹک کرتا۔ اسے پیروں فقیروں کے پاس لے جایا جاتا اور پھر دم کروائے جاتے۔ میں وہ سب سہ کر ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو گئی۔ BP لو رہنے لگا تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ میری ایک ہی رٹ تھی کہ میں نے اب اس گھر میں واپس جانا ہی نہیں۔ میرے والدین بھی میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری خالہ نے ہمیں شعیب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں دھوکے میں رکھا تھا۔ 2 ماہ ذہنی اور جسمانی اذیت سہنے کے بعد میری طلاق ہو گئی۔ پوری برادری نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن میں نے خاموشی سادھ لی۔ 2 سال ہو گئے لیکن وہ اذیت میں ابھی تک نہیں بھولی۔ میری آنکھوں کی ویرانی اور میرے چہرے کی سنجیدگی اسی وجہ سے ہے۔ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، ہر وقت بیمار سی رہتی ہوں۔ اس نے دھواں دھار روتے ہوئے خود پر بیتی تکلیفوں اور اذیتوں کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اشر وہ سب کچھ سن کر سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایمان نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ وہ اتنا زیادہ درد اپنے اندر چھپا کر پھیر رہی تھی کہ کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گود میں دھرے اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ خاموش سا بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان بہت اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس کو سب کچھ بتا کر وہ آہستہ سے اٹھا اور ایمان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور سنجیدہ مگر دھیمے سے لہجے میں بولا، ایمان، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ یہ جو بھی ہوا سب اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی جس پر تم پوری اتری ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمانے کے بعد اب اس دکھ سے نکالنے کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ تم اس راستے کو چن لو پلیز۔
ایمان جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی وہ اس کی بات سن کر چونکی اور پھر اس نے ناسمجھی والے انداز سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے نیچے گھاس پر دو زانو بیٹھا اپنی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد کیے اس کو ابھی تک تک رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں کچھ، وہ بڑی مشکل سے نم آواز میں بولی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو پرپوز کیا تو وہ حیرانی سے اس کو دیکھ کر بڑی تلخی سے بولی، اب بھی؟ ہاں اب بھی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ میرے گھر والے مانیں گے اور نہ ہی اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ بھی اپنا دماغ سے یہ خیال نکال دیں، مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اس نے سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں کہا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ لیکن میں منا کر ہی رہوں گا آپ کے گھر والوں کو، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اب میری آپ سے تب ہی بات ہوگی جب آپ میری بن کر میرے گھر آئیں گی۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آیا اور اپنی بات پوری کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا، اس نے بھی اب کر کے دکھانا تھا جو وہ کہہ کر گیا تھا۔ پاپا، میں ایمان کو ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی کا درمان بننا چاہتا ہوں، پلیز آپ منائیں اس کے گھر والوں کو، اس نے عباد یزدانی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ان کو ساری بات بتا چکا تھا جس کو سن کر وہ بھی بہت دکھی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا اس کے گھر، انہوں نے اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر کہا تو وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، یو آر سو گریٹ، لو یو سو مچ پاپا، اس نے بڑے پیار سے ان کو باہوں میں بھر کر کہا تو وہ بھی اس کی بچکانہ حرکت پر مسکرا کر بولے، لو یو ٹو میری جان۔ پھر انہوں نے سیل اٹھا کر کسی کو کال ملائی، پہلی بیل پر ہی کال پک ہو گئی۔ عاصم، مجھے رحیم احمد کے بارے میں پوری تفصیل چاہیے، وہ گورنمنٹ اسکول کے کلرک ہیں، اور ہاں، یہ کام کل صبح تک ہو جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس بیٹھے غور سے باتیں سنتے اشر سے اپنے کمرے میں جانے کو کہا تو وہ بھی بغیر بحث کیے وہاں سے اٹھ گیا۔ اوکے پاپا، گڈ نائٹ، اس نے آہستہ سے کہا اور ڈاکٹر عباد کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا اور اس کے دماغ میں ایمان کی ہی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ سے ٹیک لگا کر نیچے کارپٹ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس نے اشر کو سب کچھ بتا دیا تھا، گویا وہ سب بتانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اشر کے سامنے مجبور ہو کر اس کو بتا دیا۔ وہ حیران تھی کہ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کو ڈر بھی بہت لگا تھا اشر کی دیوانگی سے۔ وہ جب پہلے دن یونی گئی تھی تو اس کی نظر بلا ارادہ ہی اشر پر گئی۔ وہ سامنے ہی انٹرنس پر کھڑا اپنے کسی دوست کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چند لڑکیوں کا ٹولہ اس کے پاس گیا تو اس کی ہنسی کو ایک دم سے بریک لگ گیا اور پھر وہ غصے میں آ گیا۔ وہ کیوں غصہ ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اس کی کلاس کا وقت تھا اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن بعد میں اس کو پتہ لگا کہ وہ شہر کے مشہور و معروف ہارٹ سرجن عباد یزدانی کا اکلوتا ہونہار سپوت اشر یزدانی ہے، جو بہت ضدی، اکڑو اور مغرور ہے۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو اس کے بارے میں باتیں کرتے اور اس کے لیے آہیں بھرتے دیکھا تھا، لیکن وہ ان سب سے انجان اپنے آپ میں اور دوستوں میں مگن ہوتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی بھی اشر سے باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو سیڑھیوں کے پاس کھڑے اشر نے بھاگ کر اس کو تھام لیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا سوائے شعیب کے، وہ بھی شادی کے بعد، لیکن پتہ نہیں کیوں اشر کا خیال ہر بار اس کے دل میں آ جاتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتا آئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سچ سننے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ غلط تھی، وہ تو بہت آگے تک سوچ چکا تھا۔ اشر اس سے پیار کرتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اس کی بے تابیاں اور بے چینی وہ دیکھتی تھی، لیکن سب جاننے کے باوجود بھی انجان بنی رہی کیونکہ وہ اشر کو کوئی امید نہیں دلانا چاہتی تھی۔ برادری سے باہر رشتہ کرنے کا ان کا رواج نہیں تھا اور وہ اپنے گھر والوں کی ضد کو بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ، یہ سوچ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی مشکل سے اس نے پڑھنے کی اجازت لی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ سوچ سوچ کر پھر سے اس کا سر گھومنے لگ گیا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے ہمیشہ کی طرح اپنے رب کے آگے جھک گئی۔ اس کو اپنے رب کی چوکھٹ پر ہی سکون میسر آتا تھا۔ عاصم سے رحیم احمد کے بارے میں ساری تفصیل جاننے کے بعد ڈاکٹر عباد یزدانی ایمان کے گھر رشتے کے لیے گئے۔
ایمان کے بابا تو سن کر ہی ہتھے سے اکھڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایمان بھی یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سب اس کو ہی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس بات کا اشر کو پتہ لگا تو جیسے وہ مرنے والا سا ہو گیا۔ ڈاکٹر عباد بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان اور بہت زیادہ دکھی ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی عہد کر لیا کہ ان کے گھر کی بہو بنے گی تو وہ ایمان رحیم ہی ہوگی اور کوئی نہیں۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ آج پھر سے سوالی بن کر ایمان کے گھر جا رہے تھے۔ اشر خاموش کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس نے نہ ایمان کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی بات ہوئی تھی۔ عباد یزدانی نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اشر، اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر تسلی دی۔ لیکن پاپا وہ لوگ، اس نے پریشانی سے ان کے ہاتھ کو تھام کر بولنا چاہا تو انہوں نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ان کو ماننا پڑے گا اس بار، انہوں نے بڑی سختی سے کہا۔ اشر نے حیرانی سے انہیں دیکھا، کیونکہ میں ایمان کے ماموں سے ملا ہوں اور ان کو میں نے سمجھایا ہے، وہ تو مان گئے ہیں اور اب وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پاپا، آپ ایمان کے ماموں کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، انہوں نے جلدی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کر دیا، اور وہ ادھر ہی جمع کھڑا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ آج ماموں نے آنا تھا۔ اس کی طلاق کے بعد آج دوسری دفعہ وہ ان کے گھر آ رہے تھے۔ پینا آپا اور شیری آپا دونوں موجود تھیں۔ جب اشر کے بابا اس کا رشتہ لے کر آئے تو پینا آپا نے ان کو بہت سنائی تھی اور وہ سب کچھ دیکھتی رہی، کچھ بول نہ سکی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ اشر کو آگے بڑھنے سے روکتی تھی، اور وہ ضدی پھر بھی نہیں مانا۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پینا آپا کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ ماموں آگے تھے، ان کے ساتھ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد ماموں اصل مقصد کی طرف آئے اور کہنے لگے، رحیم، میں جانتا ہوں ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، لیکن تم جانتے ہو اپنی مانو طلاق یافتہ ہے، کون بیاہے گا اس کو؟ وہ ایسے ہی گھر بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، مان جاؤ۔ ڈاکٹر عباد بھی بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، آج یہی مجھے لے کر آئے ہیں۔ وہ اتنی محبت اور پیار سے مانگ رہے ہیں رشتہ۔ وہ بھی کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی کہ عابد ماموں کو سلام کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، اندر سے عابد ماموں کی آواز سن کر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ عابد بھائی، آپ اپنے ریت و رواج بھول چکے ہیں، لیکن میں نہیں بھولا، اور نہ ہی میں اس رشتے کے حق میں ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، کتنی باتیں کریں گے، اس بات کا اندازہ بھی ہے آپ کو یا نہیں؟ بس نہیں کرنا میں نے یہ رشتہ، رحیم احمد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ اب بھی اپنی پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے تھے اور وہ گنگ سی وہیں کھڑی اندر سے آتی آوازیں سن رہی تھی۔ پھر آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رحیم صاحب، کبھی کبھی انسان کو اپنے خول کو توڑ کر اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ان پرانے رسم و رواج کا دور گزر گیا، آپ بھی اب اس سے باہر نکل کر سوچیں۔ یہ جدید دور ہے اور اس کے تقاضے بھی اور ہیں۔ کب سے خاموشی سے ان کی باتیں سنتے عباد یزدانی نے ان کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بس میاں بس، میں سب جانتا ہوں، ایک دفعہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انہوں نے ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر درشتی سے کہا، اگر سب جانتے ہو تو مان کیوں نہیں جاتے تم؟ کتنے پیار اور چاہت سے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں، اور کتنے دنوں سے وہ تمہاری چوکھٹ پر آ رہے ہیں یوں ذلیل ہونے کے لیے۔ تم ایک بار ایمان بیٹی کا تو سوچو، اس کا کیا قصور ہے؟ یا بیٹی ہونا اس کی غلطی ہے، یا پھر طلاق یافتہ ہونا اس کا گناہ ہے؟ کیا ساری عمر ایسے ہی لوگوں کی باتیں سننا اس کی سزا ہے؟ ان خوشیوں پر ایمان کا بھی حق ہے۔ میں نے ایک بار غلطی کی ہے اس کا غلط جگہ پر رشتہ کروا کر، اور اس لیے ہی اب میں اس غلطی کو سدھار رہا ہوں۔ میں ایک بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، عابد ماموں نے ان کے جیسی تیز آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ عابد ماموں کی بات سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تو ایک بار بھی ایمان کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ کیا چاہتی تھی کیا نہیں۔ ان کو تو بس ایک ہی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ تو بس لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا ہوا رحیم میاں، اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ عابد ماموں نے ان کو خاموش اور سوچ میں گم دیکھ کر تنزیہ انداز میں پوچھا۔ کہ کچھ نہیں، میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گا،
اور ایمان کی ماں سے مشورہ کر کے۔ انہوں نے ایسے ہی کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عباد یزدانی نے بڑی حیرت سے ان کو باہر جاتے دیکھا اور پھر عابد علی کی طرف مڑے۔ انہوں نے ان کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا۔ آج کا ہمارا معاشرہ سائنس ایجادات کی وجہ سے تو بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، ہر طرف تبدیلی آ گئی ہے، لیکن انسان کے رسم و رواج اور اس کی ذہنی سوچ آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ لوگ آج بھی اپنے خاندان کے پرانے رسم و رواج اور دقیانوسی روایتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے پرانے رسم و رواج چھوڑ دیے تو لوگ کیا کہیں گے جیسی باتیں ان کے ذہنوں میں آج بھی گردش کرتی رہتی ہیں، جو ان کی سوچ کو بدلنے نہیں دیتی۔ رحیم احمد بھی اسی معاشرے کے فرد تھے جو آج بھی اپنے باپ دادا کی صدیوں پہلے بنائے گئے ریت و رواج کی پرستش کر رہے تھے۔ خاندان سے باہر شادی نہ کرنے کا رواج ان کے ہاں شروع سے ہی چلا آ رہا تھا، جس کو رحیم احمد آج بھی قائم رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری عمر وہی کیا جو ان کا دل کیا۔ بڑی دونوں بیٹیوں کے رشتے بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیے اور سب نے ان کی بات مانی۔ ایمان ان کی چھوٹی بیٹی تھی جو بہت ہی سادہ، معصوم اور صابر و شاکر تھی۔ اس کا رشتہ بھی انہوں نے اپنی سالی کے ہاں کیا، لیکن وہاں اس کا گھر نہ بس سکا اور اس کو طلاق ہو گئی، اور آج پھر اس کی دوسری شادی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر ایمان کے لیے ان کے خاندان سے کسی رنوے، طلاق شدہ اور 2-3 بچوں کے باپ مرد کا رشتہ آ جاتا تو انہوں نے کبھی بھی رشتے سے انکار نہیں کرنا تھا، کیونکہ ان کے ہاں بیوہ یا طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے ایسے ہی رشتے آتے تھے اور خاندان سے باہر وہ کبھی رشتہ کرتے نہیں تھے، بے شک بیٹی بہن بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ لیکن اس بار بہت الگ ہوا تھا۔ رشتہ بھی خاندان سے باہر سے آیا تھا اور لڑکا بھی کنوارا تھا، اور سب سے اہم بات کہ وہ ایمان کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ رحیم احمد نے تو سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ رحیم احمد ان لوگوں میں سے تھے جو اپنا وقار بلند رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ لوگ 15 دنوں میں 15 بار ان کے گھر رشتہ لے کر آ چکے تھے اور ہر بار ان کو جواب نہ میں ہی ملا، لیکن اس بار عابد علی ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے ہی رحیم احمد کو احساس دلایا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ تب پھر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے آج تک کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اولاد کیا چاہتی ہے، وہ خوش بھی ہے کہ نہیں، ان کے اندر کیا خواہشیں ہیں، اس کی بھی خبر نہیں تھی ان کو۔ وہ بس سب کی زندگی کا فیصلہ کر دیتے، جو سب کو سر جھکا کر ماننا پڑتا۔ انہوں نے تمام عمر بیوی پر حکم چلاتے گزاری تھی، لیکن اب ان کو اپنی تمام تر کوتاہیوں اور غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار وہ باپ اور شوہر بن کر سوچ رہے تھے۔ انہوں نے سب کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کا آج ان کو بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ جب تک انسان کے اندر احساس نہیں ہوتا تب تک وہ بے حس بنا پھرتا ہے، لیکن جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان پل میں بدل جاتا ہے۔ اس کے نظریات کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ اور رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اب وہ بھی بدل رہے تھے۔ انہوں نے بھی سوچ لیا تھا اب جو انہوں نے آگے کرنا تھا، اس لیے بہت مطمئن ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ یار اب بیٹھ بھی جاؤ، کب سے ٹہل رہے ہو، تھک جاؤ گے۔ وہ لاؤنج میں اضطرابی انداز میں ٹہل رہا تھا جب سعد نے بہت فکر مندی سے کہا۔ وہ کب سے اس کے پاس آیا ہوا تھا اور اس کو ایسے ہی بے چینی سے ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ یار پاپا ابھی تک نہیں آئے، کب سے گئے ہیں؟ اس نے ایسے ہی ٹہلتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ او تو یار تم ان کو کال کر لو، اتنی دیر سے وہ ایمان کے گھر تو نہیں ہوں گے نا؟ یار یہی تو ٹینشن کی بات ہے، اتنی کالز بھی کی ہیں میں نے لیکن پاپا نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ انکل ہاسپٹل چلے گئے ہوں گے اور تمہیں بتانا ان کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ ٹینشن نہ لو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اشر نے سعد کی بات سن کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں ڈاکٹر عباد یزدانی کی آواز ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ تم لوگ ایسے کیوں پریشان سے کھڑے ہو؟ ان دونوں نے چونک کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ بات کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر اشر بھاگ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ارے کیا ہوا اشر؟ انہوں نے اس کو گلے لگا کر پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر پوچھا۔ انکل میں بتاتا ہوں، آپ دوپہر سے گھر گئے ہوئے تھے، اب شام کو واپس آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بے وقوف پریشان ہو گیا تھا۔ سعد نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے ان کو بتایا۔ ارے سوری میری جان، میں جب ایمان کے گھر گیا تو مجھے ہاسپٹل سے کال آ گئی، میں وہاں سے جلدی میں ہاسپٹل چلا گیا اور ٹینشن میں سیل بھی نہیں دیکھ پایا۔ اب میں فری ہو کر سیدھا ہی گھر آیا ہوں۔ انہوں نے ایسے ہی اشر کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر اسے تفصیل بتائی۔ پاپا آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا اور ان کو صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ اس کو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ نہیں یار ٹائم نہیں ملا،
تم کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب مل گیا سکون تمہیں؟ ہاں یار، میں پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماما کے بعد پاپا نہ ہوتے تو میک اپ کا ختم ہو جاتا، اس نے بڑی عقیدت سے کہا۔ اس کے لفظوں میں اپنے پاپا کے لیے بہت پیار تھا۔ اشر نے رانو سے کہہ کر کھانا لگوایا اور پھر وہ دونوں بھی کھانے کی میز کی طرف آ گئے اور ڈاکٹر عباد کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی آ گئے۔ پھر تینوں نے کھانا شروع کیا۔ انکل، آپ ایمان بھابھی کے گھر گئے تھے؟ پھر کیا کہا ان کے بابا نے؟ کھانے کے دوران سعد نے ڈاکٹر عباد سے پوچھا۔ اشر نے بھی سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں گیا تھا ایمان کے گھر، اس کے ماموں بھی میرے ساتھ تھے۔ اس بار ایمان کے بابا نے صاف انکار کرنے کے بجائے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، سچ میں پاپا؟ اشر نے کھانا چھوڑ کر بہت پرجوش انداز میں پوچھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس بار وہ انکار نہیں کریں گے۔ تم پریشان مت ہونا بیٹا، اب سب اچھا ہی ہوگا، مجھے امید ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ جی پاپا، اس نے بھی مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ یہ بات سعد اور ڈاکٹر عباد نے بھی نوٹ کی تھی۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکی دے کر اسے تسلی دی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سعد اس کو چھیڑ رہا تھا اور وہ بس دھیما دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ اس کو بھی اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ایمان، بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی، اس نے تصور ہی تصور میں سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ سعد نے اس کو مسکراتے دیکھ کر اس کے کندھے پر مکہ جڑا تو وہ اور بھی زیادہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اتنے دنوں کے بعد آج وہ دل سے ہنسا تھا۔ ایمان، بابا نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اگر تم فارغ ہو تو آ جاؤ ان کے کمرے میں۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پر ہی تھی کہ شیری آپا اس کے کمرے میں آئیں اور انہوں نے اس کو رحیم احمد کا پیغام دیا۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ ٹھیک ہے آپا۔ اس نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور شیری کے پیچھے ہی اپنے کمرے سے نکل آئی، اور جب وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہاں پینا آپا، اماں اور عابد ماموں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ابا، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے پوچھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ بہت حیرت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے کام تھا اس لیے میں نے تمہیں بلوایا۔ ادھر آؤ تو بیٹا میرے پاس، انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ ایمان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہی ان کے پاس آ گئی۔ ایمان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں بہت غلط فیصلہ کیا جس کی سزا تمہیں ملی۔ میں بہت برا باپ ہوں، میں نے ہر بار اپنی مرضی کی اور ہر بار تم لوگوں نے میرے غلط فیصلے کو مانا۔ میں نے کبھی بھی تم لوگوں کو اپنے قریب نہیں ہونے دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس بار کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا میں۔ انہوں نے محبت سے ایمان کو اپنے سینے سے لگایا۔ بابا، آپ ایسے نہ کہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ نے ہمیں زندگی کی ہر سہولت دی ہے، ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، ہماری ہر ضرورت پوری کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے میری بات مان کر مجھے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت دی۔ اتنا سب کچھ کیا ہے آپ نے ہمارے لیے۔ اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر روتے ہوئے اپنا سر ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ صدیقہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو بہت کچھ سہا تھا۔ میں نے بہت کوتاہیاں برتی ہیں، بہت غلط کیا ہے سب کے ساتھ۔ میں نے اپنی آدھی سے زیادہ عمر پرانے رسم و رواج کو اور دقیانوسی روایت کو سنبھالنے میں گزار دی اور سب کی خوشیوں کو نظر انداز کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم سب لوگ مجھے معاف کر دو، انہوں نے نم آلود آواز میں کہا اور ایمان کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو گلے لگا لیا۔ جی بابا، ایمان ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ کریں، خاموش بیٹھی پینا آپا نے بھی دکھی لہجے میں کہا۔ پھر وہ اور شیری بھی ان کے پاس آ گئیں۔ رحیم احمد نے ان کو بھی گلے لگا لیا۔ عابد علی نے نم آلود نگاہوں سے اس بدلے ہوئے رحیم احمد کو دیکھا اور پھر دل ہی دل میں انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے رحیم احمد کو بدلنے کی توفیق دی تھی۔ پھر انہوں نے اٹھ کر رحیم احمد کا کندھا تھپتھپایا اور اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔